عزیز بھائیوں اور بہنوں کو میرے طرف سے السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک زناکار عورت اور اللہ کے ایک نیک بندے کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ تو چلیے اس دلچسپ واقعے کو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جو بہت بد کردار تھی۔ خدا نے اس کو حسن و جمال خوب نواز رکھا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا۔ وہ ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی اور پورے شہر کے امراء اس کے ساتھ غلط تعلق رکھتے تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو انتہائی نیک اور عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جب اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبہ میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تھا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن یہ خیال اس کے دل سے نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اللہ کے ولی نے کہا نہیں۔ تو عورت بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ کیسا نوجوان ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ عورت نے اس سے کہا کہ تم کون ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ تو چلا لیکن اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں میں مبتلا رہتی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور ندامت ہونے آنے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل پڑی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ آدمی سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ مجمع میں موجود سارے لوگ اس عورت کے کردار کو جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی، ان کا کیا تعلق اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو کہ چلی جاؤ، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ سب سن کر عورت ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ میری بدکاریاں ایسی ہے کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا ہی نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل سے اس مراقبے میں ڈوبنے لگی کہ اے اللہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما اور میری زندگی بدل ڈال۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ساری بدکاریاں چھوڑ
قبول دی۔ اسی دوران اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں ایک عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہے اگر اس کو پتہ چل جائے تو مجھے اس محل میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر ہی ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤ؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا، یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ تو نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر گیا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ تھے اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا کہ اگر پہلے یہ ایسی عورت نہیں ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ دوستو، ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتی ہے۔ وہ مولا کتنا کریم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اگر ہم توبہ کرنے کے لیے سجدوں میں گر پڑ جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور مزید اسی طرح معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ہم ملتے ہیں کسی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔